السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 89 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ پچھلی آیت مبارکہ میں پھر ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ شروع کیا ہے۔ اکثر مفسرین کی رائے میں یہ آیت جنگ احد سے راستے میں واپس آنے والے جو منافقین تھے ان کے بارے میں تھی، اور یہ موجودہ جو مذکورہ آیت ہے ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے اللہ کی طرف سے واضح حکم آ جانے کے بعد ہجرت نہیں کی تھی، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوتیں تھیں، اس مرحلہ پر آپ پہنچی تھی کہ آپ کھلا دعوت دینے لگے اور باطل کے خلاف جو ہے اقدام کرنے شروع کر دیے، اور اب ضروری ہو گیا تھا کہ اہل ایمان کو باطل کے خلاف جو ہے وہ ایک جگہ پر مجتمع ہو کر پوری قوت کے ساتھ اس کا فیصلہ کن اقدام کرنا ہے۔ اب تو پہلی ہجرت حبشہ جو تھی وہ تو اختیاری تھی، اور پھر ہجرت مدینہ کا جو واضح حکم آ چکا، اور اللہ رب العزت نے ہجرت نہ کرنے والوں کو منافق قرار دیا ہے۔ فرمایا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، یہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو، کما کافروا، جس طرح یہ کفر کرتے ہیں، یعنی اللہ کا انکار کرتے ہیں، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تاکہ سب برابر ہو جاؤ، یعنی تم بھی ان کے برابر ہو جاؤ۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ، تو ان میں سے کسی کو نہ پکڑو، منہم، ان میں سے، اولیاء، دوست، تم ان میں سے کسی کے ساتھ بھی دوستی نہ کرو، حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ تو ہمارے دوست نہیں ہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، یعنی تم انہی کی طرح بزدلی نہ دکھاؤ جیسے کہ وہ دکھا رہے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پیٹھ موڑ لیں، فَخُذُوهُمْ، پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی پاؤ۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے مومنین کو ہجرت نہ کرنے والوں سے ایک تو قطع تعلقی کا حکم دیا ہے، یا اگر اللہ کا حکم نہیں مانتے تو وہ منافق ہیں، لہٰذا مومن مسلمانوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اب ان کو اگر وہ ایسا ہی کریں کہ اللہ کے حکم کی اس سے روگردانی کریں تو اللہ فرما رہے ہیں تم انہیں پکڑو، قتل کرو، مارو، یعنی بے شک وہ کلمہ گو ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پیٹھ موڑ لیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، پکڑو، قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں تم انہیں پاؤ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ، اور نہ پکڑو انہیں، وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، نہ ساتھی، ولی، دوست، اور نہ ہی مدد۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو، ان کے ساتھ تعلق نہ رکھو، جو لوگ اللہ کا حکم نہیں مانتے ان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، یعنی جنہوں نے اللہ کے حکم یعنی ہجرت کو تسلیم ہی نہیں کیا، اس پر عمل درآمد نہیں کیا، اگرچہ وہ کلمہ گو ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کے لیے یہی حکم ہے کہ نہ تو تمہارا ان سے کوئی تعلق ہے، ان سے تعلق نہیں رکھنا، نہ صرف تعلق نہیں رکھنا، دوستی نہیں کرنی ان کے ساتھ، ان کو اپنا ساتھی مددگار نہیں، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں
ان کو پکڑو، قتل کرو، کہ وہ اللہ کے حکم کی عدولی کر رہے ہیں۔ کہ جب اللہ نے حکم دے دیا کہ اللہ کی حکمت ہے اس میں کہ چونکہ مکہ میں مسلمانوں پر کافی ظلم و ستم ہوئے، اور تھوڑا سا وقت جب یہ تبدیل ہوا تو اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا کلم کھلا شروع کر دیا، تو پھر حالات کچھ تبدیل ہونے شروع ہوئے۔ تو پھر اللہ رب العزت کی حکمت یہ تھی کہ ان سب لوگوں کو ایک جگہ، یعنی یہ اکیلے اکیلے جب مار کھا رہے ہیں، کہ ان کی قوت کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک تو یہ مضبوط ہو جائیں گے، اور دوسرا پھر اپنا دفاع بھی کر سکیں گے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ دوسرے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ مقابلہ کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ تو اللہ کی حکمت تھی کہ پھر اللہ نے حکم دیا کہ تم ان کو چھوڑ کر، اور یہ حدیث مبارکہ کا بھی ایک حدیث مفہوم ہے کہ جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو تم اس جگہ سے ہجرت کر جاؤ۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس کا بھی یہ مفہوم ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیوں نہیں، زمین کتنی وسیع ہے، تم اس زمین کو چھوڑ کر کہیں اور کیوں نہیں چلے جاتے؟ اگر تمہارے دین کو خطرہ ہے تو اس وقت ہجرت بھی کرنا فرض ہو جاتی ہے، جب انسان کا دین باقی نہ رہے یا دین کو خطرہ ہو۔ تو یہی صورت تھی اس وقت۔ اللہ رب العزت کی یہ حکمت تھی کہ تمام مسلمان مدینے میں اکٹھا ہوں، اور اکٹھا ہونے کے بعد پھر جو ہے یہ کفار کا مقابلہ کریں، اور آگے پھر اللہ رب العزت نے جہاد اور قتال کا حکم فرمایا، جس کی تفصیل اگلی آیتوں میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت، دیکھیے دین نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع اور فرما برداری کا، تو ہم نے اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اس میں کیا ہے، کیوں نہیں ہے، چونکہ چنانچہ مگر یہ نہیں، جو بس جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اس کی اتباع، یہی دین کا نام ہے۔ یہی اس پہ عمل کر کے انسان اپنے دین کو باقی رکھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی اتباع اور فرما برداری، اور خصوصی طور پر اپنی محبت اور شفقت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔